جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ جتنی شدت سے تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اتنا ہم خوشی میں نہیں کر پاتے۔ یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ وہ اپنی یاد دلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے، اور پھر جتنی تکلیف دیتا ہے اتنی رحمتیں بھی نازل کرتا جاتا ہے اور اپنی محبت سے بھی نوازتا جاتا ہے۔ ہے کوئی اتنی محبت کرنے والا؟ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے نا۔ اسی طرح تمہارے غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتا جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر دیں، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کے فضل کا دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ پوری زندگی لوگوں کے ظرف کو آزماتے رہتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، ہر بار وہ تھام لیتا ہے، لیکن اس کی طرف صرف تب جاتے ہیں جب ہر دروازہ بند ہو گیا ہو۔ وہ رب ہے نا، محبت بھی کرتا ہے اور لاڈ بھی اٹھاتا ہے۔ وہ رب کریم ہوتے ہوئے ہماری واپسی کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ برائی کا ارادہ ہم کرتے ہیں درگزر وہ کرتا جاتا ہے۔ فرشتوں کو گناہ نہیں لکھنے دیتا کہ شاید اس کا بندہ ارادہ تبدیل کر لے، اور اچھے کام میں ارادہ ہی کرنے پہ ہماری نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اس قدر محبت کرنے والی ذات سے مایوسی اور نا امیدی بنتی ہے کیا؟ جب لوگوں سے لگائی امید ٹوٹ جاتی ہے، جب دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات اتنی شدت سے یاد آتی ہے، اس کی محبت اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ خود ہی وضو کرنے چل پڑتی ہوں، اور پھر اللہ گواہ ہے کہ ایک ایک آنسو میرا ہر رکعت میں گر رہا ہوتا ہے۔ سجدے میں اتنا رونا آتا ہے کہ جیسے ساری تکلیف، سارے پچھتاوے اور سارا دکھ ان آنسوؤں میں بہہ جائے۔
اور اللہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گڑ گڑاتی کہ یا اللہ بس سکون دے دے، بس معاف کر دے، بس ہو گئی ہے میری، تھام لے مجھے۔ پتہ یکدم یوں لگا جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، ہر پل ہر جگہ، اور میرے آنسو جیسے سوکھ گئے ہوں۔ پتہ ہے تب مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سو جب دل آپ کا پریشان ہونا تو سجدے میں جھک کر ہر پریشانی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے دیکھیں، وہ یوں سنبھال لے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔